جب میں اور باجی چھوٹی تھی امی ابو کے جھگڑے رہتے تھے کیونکہ تایا تائی چاچا دادا دادی سبھی مل کر امی کو ڈانٹتے تھے۔ کئی بار مار فٹکار کی وجہ سے امی کو دورہ پڑ جاتے تھے۔ خدا خدا کر کے ابو نے الہ آباد میں گھر لے لیا اور ہمیں سکون مل گیا، ساتھ ہی آمدنی میں بھی اضافہ ہوا۔ ہم چین سے جینے لگے۔ پھر جانے ہماری خوشیوں کو کس کی نظر لگ گئی کہ اچانک موت نے والدین صاحب کو دبوچ لیا۔ ایک بار پھر ہم لوگ غم میں پھنس گئے۔ تبھی خالہ ہمدرد بن کر آئیں اور میری بہن کو بیاہ کر لے گئیں۔ وہ تو اچھی نیت سے باجی کو بہو بنا کر لے گئی تھی، مگر ان کے بیٹے کو میری بہن پسند نہ آئی اور اس نے پہلے ہی دن میری بہن کو طلاق دے دی۔ امی نے بہت کوشش کی کہ باجی کا گھر آباد رہے، مگر ان کی ایک نہ چلی۔ اس سارے صدمے کی وجہ سے میری باجی ایب نارمل ہو گئی اور ان کو دورے پڑنے لگے۔ جب باجی کا نکاح ہوا ان کی عمر 15-16 برس کی تھی اور اسی وقت ماں نے میرا رشتہ بھی اپنی دور پار کے جاننے والے سے کر دیا تھا۔ لیکن میری شادی 10 سال کے بعد ہوئی۔ جب میں 16 برس کی ہو گئی، جب میری رخصتی ہونے لگی تو ماں نے کہا، بیٹی دیکھنا جو بھی حالات ہوں سمجھوتا کرنا اور گزارا کرنا، کہیں اپنی بڑی بہن کی طرح طلاق نہ ہو جائے۔ میں 2 بیٹیوں کا بوجھ کیسے سنبھالوں گی؟ میں نے اپنی باجی کے حالات دیکھے ہوئے تھے کہ طلاق کی ٹینشن سے ان کا دماغ الٹ گیا تھا۔ بس میں نے اللہ تعالیٰ کے حضور یہی دعا کی کہ اللہ میرا ہر مشکل میں ساتھ دینا۔ یہ عہد بھی کیا اپنے آپ سے کہ وہ جیسا بھی سلوک کریں گے میں ماں کی خاطر سہن کر لوں گی اور گھر سے کبھی قدم نہ نکالوں گی۔ شوہر کا ہر کہا مانوں گی اور اس کی فرما برداری کروں گی۔ شوہر کے گھر آ کر پتہ چلا کہ شادی شدہ زندگی کتنی مختلف اور بدلی ہوئی ہوتی ہے۔ امی کو مجھ سے بہت پیار تھا۔ میں اگر کبھی اپنی آنکھوں میں آنسو لاتی تھی تو امی کے دل سے آنسو نکلتے تھے۔ شروع میں میرے شوہر میرے ساتھ اچھے رہے۔ وہ ایک بھلے مانس اور مسکین سے آدمی لگتے تھے۔ بعد میں ان کے گل کھلے۔ شاہ زیب کی عادت تھی کہ مجھ کو کبھی ڈانٹتے نہ تھے، کبھی مجھ پر چلاتے اور نہ اونچا بولتے تھے۔ جو فرمائش کرتی وہ پوری کر دیتے، لیکن وہ میرے ساتھ تھوڑی سی اجنبیت باقی رکھی تھی۔ بے تکلفی کے بجائے تکلف سے کام لیتے اور میں سمجھتی کہ غالباً یہ ان کی شخصیت کا ہی ایک پہلو ہے۔ کبھی جھگڑا اور اختلاف نہ ہوا تھا۔ وہ درگزر کرنے والے اور میں امن پسند۔ پھر جھگڑا کیوں اور کیسے ہوتا؟ لوگ کہتے تھے کہ ایک مثالی بیوی ہے اور دونوں میاں بیوی شریف اور اچھی طبیعت کے مالک ہیں، لہٰذا ان کی زندگی کی گاڑی بغیر کسی دھچکے اور نقصان کے پخیرو چلتی رہے گی۔ ہماری شادی کے چند سال گزرے، لیکن پھر قسمت کا لکھا سامنے آ گیا۔ شادی کے 3 سال کے بعد میں صاحب اولاد نہ ہو سکی تو میری ساس نے تیور بدلنے لگے اور ٹھنڈی آہیں بھرنے لگی۔ کاش میرے بیٹے کی یہاں اولاد ہو جاتی تو میری آنکھیں بھی پوتے پوتی کی خوشی دیکھ لیتی۔ بار بار ایسے فکریں سن کر میں پریشان ہوتی۔ آخرکار میں نے اپنی ساس سے کہہ دیا کہ آپ بے شک اپنے بیٹے کی دوسری شادی کر دیں، مگر مجھ کو ایسے تانے نہ دیں، کیونکہ اولاد ہونا نہ ہونا اللہ کی مرضی ہے، یہ میرے بس کی بات نہیں۔ میں تو سمجھی تھی کہ اس بات پر میرے شوہر کہیں گے کہ کیسی باتیں کرتی ہو تم، جیسی اچھی خدمت گزار اور فرما بردار بیوی پا کر بھلا میں کیوں دوسری شادی کا سوچوں؟ اولاد جب اللہ تعالیٰ نے دینی ہوگی تو تم سے ہی ہو جائے گی، بھلا تم پر میں کیوں سوتن لاؤں؟ لیکن میرا سوچنا بالکل غلط تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں ایک اچھا اور فرما بردار بیٹا تھا۔ اس کا صلہ مجھے میری ماں نے یہ دیا کہ میری شادی میری مرضی کے خلاف تم سے کر دی، جبکہ میں کہیں اور شادی کرنا چاہتا تھا۔ دیکھو یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ ان کی اس بات پر میرا دل دکھ سا گیا۔ میں تو ان سے دل و جان سے محبت کرتی تھی اور انہوں نے جس طرح حسن سلوک کے ساتھ مجھے رکھا تھا میں تو ان کی احسان مند تھی۔ ان کے اس طرح کہنے کا میں نے برا نہیں مانا، لیکن مجھے دکھ تو ضرور ہوا۔
لیکن اپنے شوہر کے لبوں لہجے میں حسرت اور مایوسی کا سمندر دیکھ کر میں ان کے لیے دکھی ہو گئی۔ جی چاہا کہ ان کو ڈھیر ساری خوشیاں مل جائیں۔ میں نے تبھی دعا بھی کی کہ اللہ پاک میرے شوہر کو وہ ساری دلی خوشیاں عطا کر دے جو وہ چاہتے ہیں، کیونکہ میں ان کو خوش دیکھنا چاہتی ہوں۔ خدا نے دل سے نکلی ہوئی میری دعا سن لی، مگر پھر ساتھ ہی میری بربادی بھی شروع ہو گئی۔ یوں میرا اتنا اچھا خوش اخلاق سیدھا سادہ شریف شوہر کسی اور کے چنگل میں پھنس گیا۔ ایک دن ہمارے گھر شاہ زیب کی خالہ اور خالو تشریف لائے اور جاتے وقت اصرار کیا کہ تم لوگ بھی ہمارے ساتھ چلو۔ ان کی محبت بھرے اصرار پر ساس نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم دونوں میاں بیوی چلے جاؤ، 2-3 دن رہ کر آ جانا۔ میں بھی تیار ہو گئی اور ہم ان کی خالہ کے گھر چلے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو دروازے پر ان کی کزن، جو کہ بہت خوبصورت لڑکی تھی، اس نے دروازہ کھولا۔ میں شاہ زیب کی خالہ ذات رخسار تھی۔ خیر، ہم گھر کے اندر داخل ہوئے۔ رخسار نے ہمیں عزت سے بٹھایا، پھر ہمارے لیے کھانا کچن میں بنانے چلی گئی۔ یوں باتوں میں دن گزر گیا۔ شام کو شاہ زیب ان کی چھت پر چلا گیا، پیچھے پیچھے رخسار بھی چلی گئی۔ وہاں ان دونوں نے کافی دیر باتیں کی، مگر مجھے نہ بلایا۔ میں بھی ان کی امی کے پاس نیچے بیٹھی رہی۔ وہ مجھ سے باتیں کرتی رہیں اور میرا دل بہلاتی رہی، لیکن میرا دھیان اپنے شوہر اور ان کی کزن کی طرف ہی جا رہا تھا۔ دونوں تقریباً 3 گھنٹے چھت پر رہے۔ رات کو میں نے شوہر سے پوچھا کہ آپ کیوں اتنی دیر چھت پر رہے، مجھے نہیں بلایا؟ آپ نے آخر کیا باتیں اپنی کزن سے کرتے رہے؟ وہ بولے، کمال کی ہے رخسار میری کزن، اور اس نے مجھ سے ایسی باتیں کہیں جو پہلے کبھی کسی نے نہ کی تھی۔ میں نے بہت بار کہا کہ مجھے بتائے تو صحیح، تو مجھے کہنے لگے تم سن کر کیا کرو گی؟ صبح ہوئی، ناشتہ کیا، پھر گاؤں گھومنے کے لیے گئے، واپس آ کر لنچ کیا اور دوپہر کو سب سو گئے۔ میں اور شاہ زیب بھی اپنے کمرے میں سونے جا رہے تھے کہ رخسار نے ان کو چھت پر آنے کا اشارہ کیا اور وہ اوپر چلی گئی۔ میرے شوہر نے میرا ہاتھ تھام کر ماجرا کی کہ میں ابھی آتا ہوں۔ میں تو منہ دیکھتی رہ گئی۔ رخسار چھت پر میرے شوہر کو کہنے لگی کہ تم اور میں بچپن سے ہی ایک دوسرے کو پسند کرتے رہے ہیں، پھر خالہ نے تمہاری شادی تمہاری بیوی سے کر دی، لیکن میں تمہاری دوسری بیوی بننا چاہتی ہوں۔ میری خاطر نہ صحیح، اولاد کے لیے تو ملا کر تم کو ایک شادی کرنی ہوگی، تو میں راضی ہوں تم سے شادی کرنے کے لیے۔ دونوں باتیں کرتے رہے۔ میں سیڑھیوں میں کھڑی باتیں سنتی رہی، اور جب آنے کو ہوئے تو میں دبے قدموں سے اپنے کمرے میں آ کر پلنگ پر لیٹ گئی کہ جیسے مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں۔ کچھ دن کے بعد ہم ان کے گاؤں سے اپنے گھر لوٹ آئے، لیکن گھر آ کر میں نے اپنے خاوند میں تبدیلی محسوس کی۔ وہ کھوئے کھوئے سے رہنے لگے، مجھ سے بات بھی نہیں کرتے۔ آخر ایک دن میں نے پوچھ ہی لیا، تب انہوں نے مجھے سارا واقعہ بتایا۔ بولے کہ رخسار مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے اور میں بھی اسی کو بچپن سے پسند کرتا تھا، لیکن پھر میری شادی تم سے ہو گئی۔ اچھا، تو پھر آپ کے ارادے کیا ہیں؟ میں نے پوچھا۔ میرے ارادے یہ ہیں کہ دل میرے بس میں نہیں ہے، لگتا ہے کہ مجھ سے ہی کسی نے چھین لیا۔ میرا دل بس رخسار کے پاس ہی رہ گیا ہے۔ میں دل سے تو اپنے شوہر کی بہت مشکور ہوئی کہ انہوں نے مجھ پر اعتبار کیا اور مجھے اپنے دل کا راز بتایا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ ایسے گھٹ گھٹ کر نہ جئیں، میں خوشی سے آپ کو دوسری شادی کی اجازت دی رہی ہوں۔ ہماری اولاد بھی نہیں ہے، کیا خبر تقدیر نے اسی طرح آپ کے نصیب میں خوشی لکھی ہو۔ اللہ جانتا ہے مجھے اپنے شوہر سے اتنی محبت تھی یا میں ایک اچھی بیوی بننا چاہ رہی تھی۔ میں نے ان کو خود ہی اجازت دے دی۔ 2 ہفتے کے بعد ان کی کزن رخسار اپنے والدین کے ساتھ ہمارے گھر آ گئی۔ اس کے تو آنے سے میرے معصوم سیدھے سادے شریک زندگی کے چہرے پر مسرت کے بے شمار چشمے پھوٹ پڑے اور وہ بات بات پر ہنس رہے تھے۔ ان کی شخصیت کا یہ رنگ دیکھا تو میں تو حیران رہ گئی۔ انہوں نے تو مجھے باورچی خانے میں لگا دیا اور خود ان کے ساتھ مشغول ہو گئے۔ میں نے کھانا تیار کیا، دسترخوان سجایا، سب نے کھانا کھایا، لیکن مجھے کسی نے نہ بلایا، حتیٰ کہ میرے شوہر نے بھی نہیں۔ کھانے کے بعد یہ لوگ باہر سڑک پر گھومنے نکل گئے، کیونکہ شام ہو رہی تھی اور شام کا سلونا پن ہر ایک کے دل کو بھا رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ باقی سب لوگ تو پیچھے تھے، مگر شاہ زیب اور رخسار بہت آگے نکل گئے۔ دور سے کیا دیکھتی ہوں کہ رخسار شاہ زیب کو نشانی کے طور پر اپنی ایک چوڑی اتار کر دیتی ہے اور میرے شوہر
نے اپنی جیب میں ڈال لی اور کبھی جدا نہ ہونے کا اقرار کیا۔ صبح یہ لوگ واپس چلے گئے۔ رخسار کے جانے کے بعد میرے خاوند پر ایک عجیب سی کیفیت طری تھی۔ بات کرتی تو جواب نہ دیتے، کوئی سوال کرتی تو اس کو اچھا نہ لگتا، کہتے مجھے ڈسٹرب نہ کرو، میں اپنے بس میں نہیں ہوں۔ دوسرے کمرے میں جا کر سو جاتے اور دیر تک میوزک لگا کر رکھتے۔ بس وہ تو کوئی حسین سپنا سجا چکے تھے اور میری موجودگی ان کو ناگوار گزرتی تھی۔ میں تو ایسی ہو گئی تھی جیسے میری روح مجھ سے بچھڑ گئی ہو۔ ان کو تو کچھ نہ کہتی تھی مگر خود کو یوں کھا رہی تھی جیسے ندی چپکے چپکے اپنے کناروں کو کھاتی رہتی ہے۔ ان سے وعدہ کر چکی تھی کہ بے شک اپنی خوشیاں پوری کریں، میں رکاوٹ نہیں بنوں گی۔ اب تو میں مجبور تھی، اپنے ہاتھ پاؤں خود ہی باندھ دیے تھے میں نے۔ لگتا تھا کہ آسمان ٹوٹ کر مجھ پر آ گرے۔ شاہزیب پہلے چھٹی کا دن گھر گزارتے تھے، لیکن اب اس دن وہ گھر نہ ہوتے اور رخسار کے ساتھ چھٹی گزار کر آتے۔ اگر یہ سلسلہ مختلف وقت کے لیے ہوتا تو اور یہ شادی کر لیتے تو بھی مجھے اس قدر تکلیف نہ ہوتی، مگر یہ ملاقاتوں کا اور پیار کا سلسلہ 4 سال چلا اور اس عرصے کے پل پل میں ایک اندیکھی آگ میں خاموش سلگتی اور جلتی رہی۔ دعا کرتی تھی کہ کاش میرا شوہر اپنی کزن سے شادی کر لے اور جلدی کرے تاکہ اس کہانی کا کوئی نتیجہ، کوئی انجام تو نکلے، مگر مار ڈالنے سے ڈرانے کی عزیز زیادہ ہوتی ہے۔ یہ میں ان کو کیسے سمجھاتی؟ اپنی خواہش کی غلامی میں شاہزیب نے میری ذات کو ایسے بلایا کہ میں تو جیتے جی مر گئی۔ خیر کچھ عرصے کے بعد میری نند کی شادی آ گئی۔ شادی پر رخسار بھی آئی۔ میری آنکھوں کے سامنے پیار محبت کا کھیل رچایا جاتا تھا اور جو کچھ میں نے ہوتے دیکھا خدا کسی بیوی کو نہ دکھائے، وہ ایک دوسرے کے قریب کچھ اس طرح ہوتے جیسے روح کو جنت مل جائے۔ میری جان نکل جاتی اور ان کی جان میں جان آ جاتی۔ شادی میں بھی ایک دوسرے کے ارد گرد پروانہ وار پھرتے اور خط دیتے تھے جس میں جانے کیا لکھا ہوتا تھا۔ حد یہ کہ میرا شوہر مجھے خط دے کر کہتے کہ جاؤ چپکے سے رخسار کی مٹھی میں دے دو اور کھولنا نہیں، پڑھنا بھی نہیں، دیکھو تم کو میری قسم۔ پہلے رخسار کولڈ ڈرنک پیتی اور پھر جھوٹی بوتل شاہزیب پیتے۔ میں یہ سب دیکھ رہی تھی اور بے شمار آنسو میری آنکھوں سے گرتے رہتے تھے۔ ہر وقت اس کی فوٹو بھی کھینچتے رہتے تھے۔ شادی ختم ہوئی، سب مہمان اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ تبھی شاہزیب کی خالہ نے میری ساس سے بند کمرے میں کچھ دیر باتیں کی۔ کچھ ہی دنوں کے بعد رخسار کے والدین دوبارہ آ گئے اور میری ساس سسر سے کہا کہ ہماری دونوں بچیاں جوان ہیں، اب آپ جیسا کہیں گے ہم ویسا ہی کریں گے۔ رخسار پہلے ہی میری ساس کو کہہ چکی تھی شادی کے دوران کہ آپ میرے والدین سے میرا رشتہ مانگیں، میں دوسری بیوی بننے کو تیار ہوں۔ میں تو اپنی ماں سے بھی دکھ نہ بیان کر سکتی تھی کیونکہ انہوں نے ہی مجھے کہا تھا کہ ہر حال میں اپنے سسرال میں صبر شکر کر کے رہنا، کبھی طلاق لے کر گھر نہ آنا۔ کوئی عورت اتنی مجبور اور بے بس نہ ہو جتنی میں تھی۔ جب میرے شوہر پاس بیٹھتے تو رخسار کی تسبیح پڑھتے تھے کہ جب شادی ہو کر آ جائے گی تو تم اس سے جلو گی تو نہیں، وہ زیور پہنے گی تو تم اس سے لڑو گی تو نہیں، ہم سیر کو جائیں گے تو تم خفا نہ ہونا۔ جیسی باتیں ان کے منہ سے سنتی تو خود خوشی کرنے کو جی چاہتا تھا۔ تب میں آرزو کرتی کہ ان دونوں کی شادی سے پہلے خدا مجھ کو اس جہاں سے اٹھا لے۔ 1 ماہ کے بعد میری ساس سسر رخسار کے گھر گئے۔ جب بات کی تو پتہ چلا کہ انہوں نے اپنی بیٹی کی منگنی تو کسی سے کر دی ہے۔ ان کا بہت بڑا کاروبار تھا جس سے منگنی کی تھی۔ جب والدین نے شاہزیب کو یہ خبر دی تو اس کے دل پر تو قیامت ٹوٹ پڑی۔ سارے خواب اور ارمان مٹی میں مل گئے۔ شاہزیب خود اپنی خالہ کے گھر گئے، رخسار سے بات کی۔ وہ بولی کیا کروں، مجبور ہوں، والدین نے فیصلہ کیا ہے، بغاوت نہیں کر سکتی۔ وہ تو حیران تھے کہ کیا یہ وہی لڑکی ہے جو عمر بھر ساتھ نبھانے کی قسمیں کھایا کرتی تھی۔
پر وہاں شاذیب کی کسی نے نہ سنی، اپنا سا منہ لے کر لوٹ آئے۔ ایک دن خالہ آ گئی اور میری ساس کو کہنے لگی کہ تم اپنے بیٹے کو سمجھاؤ، وہ میری بیٹی کو بغاوت پر مجبور کرتا ہے۔ ماں نے شاذیب کو جب یہ بتایا تو وہ تو سنجیدہ ہو کر میرے پاس بیٹھ گیا۔ تب میں نے دلاسا دیا اور کہا، میرے سرتاج اس قدر سنجیدہ مت ہو، شاید یہی آپ کی قسمت میں لکھا ہوا تھا۔ روتے تھے اور کہتے تھے میرا قصور کیا تھا، رشتے کی بات تو خود پہل رخسار نے شروع کی تھی، پھر مجھ سے 4 سال تک عشق مذاق کرتی رہی اور پھر اچانک ہی اپنا رخ بدل لیا۔ اس نے اپنی زندگی کی گاڑی کی پٹری ایک دم ہی بدل لی۔ ایسا تو کبھی میں نے سوچا نہیں تھا۔ میں نے ان کو بہت سمجھایا، بہت تسلی بھی دی، پر یہ باتیں دل نہ بہلا سکی۔ وہ کہتے تھے کہ رخسار کے والدین نے نہیں، خود رخسار نے ہی بے وفائی کی ہے۔ کافی دن میرے شوہر اثردار رہے اور ان پر خالہ کی طرف سے انگلیاں بھی اٹھتی رہی۔ آخر انہوں نے سمجھوتا کر لیا اور رخسار کو بھلا کر میری طرف ہی لوٹ آئے۔ میرے آنچل نے ہی ان کو پناہ دی، پہلے سے زیادہ پیار دیا کہ وہ رخسار کی بے وفائی کی چوٹ بھلا دیں۔ یہ سب تو ہو گیا، مگر کسی نے یہ نہیں سوچا کہ اولاد نہیں ہوئی تو اس کا کوئی تو حل ہوگا، اس کا علاج بھی کروانا چاہیے۔ میں کئی بار لیڈی ڈاکٹر کے پاس گئی، چیک اپ بھی کروایا۔ وہ کہتی تھی کہ آپ میں کوئی نقص نہیں۔ آخر ایک دن میرے بہت اصرار پر یہ بھی چیک اپ کروانے کو راضی ہو گئے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ 6 ماہ علاج کروائیے، انشاءاللہ اولاد ہوگی۔ شاذیب نے علاج کروایا اور پھر خدا نے کرم کر دیا۔ سال کے بعد اللہ نے ہمیں بیٹا عطا کر دیا اور پھر 1.5 سال کے بعد بیٹی۔ اب تو میں 3 بچوں کی ماں ہوں۔ مجھ پر بانجھ ہونے کا کلنک بھی مٹ گیا ہے اور میں بہت خوش ہوں کہ خدا نے نہ صرف مجھے سوتن کے دکھ سے بچا لیا بلکہ اولاد کی نعمت سے بھی نواز دیا۔ آج میں اپنے شوہر کے ساتھ خوش خرم زندگی گزار رہی ہوں۔ بچے خدا کی طرف سے انعام ہوتے ہیں، ان سے زندگی میں خوشیوں کی تعمیل ہوتی ہے۔ آج میرے دامن میں سب کچھ ہے، اگر نہیں ہے تو بس ایک یقین کی کمی ہے، ایک کسک سی ہے کہ جب بھی شوہر کی باتیں اور گزرا ہوا وقت یاد آتا ہے تو میرا جی بیٹھ جاتا ہے اور زور زور سے رونے کو جی چاہتا ہے۔ اس امتحان سے میں گزری ہوں، میری خدا سے دعا ہے کہ وہ کسی عورت کو بھی ایسے امتحان میں نہ ڈالے۔ تو دوستوں، یہ تھی آج کی ہماری اسٹوری۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری یہ اسٹوری اچھی لگی ہو تو میری اس اسٹوری کو لائک، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور میری اس اسٹوری کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی اسٹوری کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔